اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. یہ سورہ انعام کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. 2 دن سے بلکہ آج تیسرا دن ہے اسی آیت کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد کی 2 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 10 احکامات دیے ہیں، 10 باتوں کا حکم دیا ہے، اور اس پہلی آیت میں 5 باتوں کا حکم دیا ہے. اس کے بعد کی آیت میں 5. اور بارہا کہا گیا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہر لگا ہوا وصیت نامہ، صحابہ اکرام اس طرح سے مذاکرہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی رسول اللہ کے وصیت جس پر مہر بھی لگی ہوئی دیکھنا چاہتا ہو اس کو دیکھ لیں. نہیں سمجھ؟ ارے ایک وصیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے مرتے بولے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ظلم مت کرو، ان کے حقوق ادا کرو. اپنے ماتحت میں بیوی ہیں، بچے ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، فلاں فلاں. وصیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک وصیت. قل، پیغمبر آپ کہو، تعالو، آؤ بھائی، اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا، تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام قرار دی وہ سنو، میں تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں. سب سے پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ ذرہ برابر. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ ان کا خیال کرو، ان کی خدمت کرو، انہیں خوش رکھو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو ناداری کے، فقر فاقہ کی، تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، قتل مت کرو. اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا تنگی کے خوف سے، اندیشے سے قتل مت کرو اپنی اولاد. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں ان کو بھی ہم ہی دیں گے. پھر ڈر کیسا؟ تم کیسے روزی دو؟ ایک چونٹی کو تم روزی نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو روزی نہیں دے سکتے، تمہارے کو بھی تمہارے اولاد کو روزی ہم دیتے ہیں. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. ولا تقربوا الفواحش، تو 3 باتوں کا حکم. چوتھا حکم فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کہ فواحش، بے حیائی، اس کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. کھلم کھلا بے حیائی، اس کا بھی ارتکاب مت کرو، اس کے قریب مت جاؤ. اور اسی طرح چھپی ہوئی بے حیائی، چھپ کر کے کی جانے والی، فرمایا اس کے بھی قریب مت جاؤ. جیسا کہ میں نے کل کہا عرب لوگ کھلم کھلا بے حیائی کرنے کو تو برا سمجھتے تھے، لیکن چھپ کر کرنے میں کوئی دیکھ نہیں رہا نا، چلتا ہے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ. بے حیائی کا ارتکاب کرنا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ. یعنی جن جن باتوں سے بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں، بے حیائی کا دروازہ، بے حیائی کی طرف آدمی جا سکتا ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. سمجھ رہے؟ دیکھو ہماری شریعت میں شرک حرام ہے نہیں. اب شرک کے قریب لے جانے والے ایک چیز ہے، کون؟ تصویر، فوٹو، اس کچھ حرام قرار دی. ورنہ پہلے زمانے میں مجسمے، تصویریں حرام نہیں تھی، ہماری شریعت میں حرام ہے، کیونکہ اسی تصویر نے آدمی کو شرک میں مبتلا کیا ہوا ہے. اس لیے مسلمان گھرانوں میں آپ دیکھیں گے کہ تصویریں لٹکائے نہیں رہتے. باپ مرا بول کے اس کی تصویر لٹکا کے ہار چڑھانا
غیروں میں دیکھیں گے آپ، مسلمانوں میں نہیں دیکھیں گے. لیکن مسلمان، آج کل کے مسلمان تھوڑے سے ایڈوانس ہے نا، کہاں کی رکھتے رہتے تصویریں، یاد کرنی، یاد، فوٹوواں نکالتے رہتے، یاد، شادی کی یاد، شادی ٹوٹ گئی شادی کی یاد کرتے شادی ٹوٹ گئی، کہیں کا یاد ہے یار؟ اللہ کے حکم کو توڑ کر کے کون سا یاد تم کرتے بیٹھو گے؟ یاد اللہ کو کرو. کس کو یاد کر کے کیا ہونے کا ہے؟ اپنے نسب نامے کو یاد رکھو. ہاں، میرا باپ، میرا باپ کا باپ، میرا باپ کا باپ، خاندان یاد رکھو، نسب یاد رکھو. وہ سب یاد نہیں. باپ بچے کو پوچھے تو دادا کا نام کیا معلوم نہیں. یہ ہمارے نسلوں کی ہم تربیت کر رہے ہیں، یاد. اب اس کی تصویر لے کے بیٹھے ہیں، بچپن کی تصویر بول کے دکھانے کا بڑے ہونے کے بعد. یاد، تصویر حرام ہے. کیوں؟ اسی تصویر نے تو پہلی قوموں کو شرک میں مبتلا کیا. اسی طرح زنا حرام ہے ہماری شریعت میں، تو پھر غیر محرم کو دیکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ اسی دیکھنے نے کیا کیا ہے؟ آدمی کو زنا میں مبتلا کیا. دیکھنا نہیں، بات چیت کرنا نہیں، ملاقات کرنا نہیں. قریب بھی مت جاؤ، اللہ نے فرمایا. مت کرو نہیں فرمایا، زنا مت کرو نہیں فرمایا، بے حیائی مت کرو نہیں فرمایا، قریب بھی مت جاؤ. تو قریب کون سی چیزیں ہیں؟ وہاں تک لے جانے والی چیزیں یہی ہیں. بے پردہ جانا، یہ وہاں تک لے جانے والا. اسی لیے تو پردہ اسلام میں، کیونکہ پردے ہی سے عورتوں کی عزت، عصمت، حیا، پاک دامنی بچے گی، نہیں تو نہیں. سورہ نور پڑھاؤ، سورہ احزاب پڑھاؤ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کو روکنے کے لیے، اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے. اسلامی معاشرے کو کیسا رہنا چاہیے، اس میں اللہ نے کھول کر کے بیان کیا. ایسا نہیں کہ چھپا، کھول کر کے، کھلم کھلا. یہاں تک کہ کسی کے روم میں، کسی کے کمرے میں بھی داخل ہونے کے آداب وہاں بتائے گئے ہیں. نہ بغیر اجازت کسی کے روم میں بھی داخل نہیں ہونے کا. اپنے ماں کے ہو، اپنی بہن کے ہو، اپنے بچیوں کے ہو، نہ ٹک ٹک نوک کرو، سلام کرو، اس کے بعد اندر داخل ہو جاؤ. جائز نہیں ہے کسی کے گھر میں جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم جھانکتے ہیں نا، جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی جھانکتا ہے تو اس کا مطلب وہ اندر جا کے باہر آ گیا. یہ اسلامی آداب ہیں. اسلامی معاشرے کو کس طرح سے بے حیائی سے پاک رکھا جا سکتا ہے، اللہ نے اس کے احکام سورہ نور میں، سورہ احزاب میں بیان کیے. عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کھلم کھلا رہنے کی چیز نہیں ہے. آج ہم مسلمانوں کو غیر مسلموں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہم لوگ شریعت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. غیر مسلموں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کبھی مطمئن ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تمہارے اس میں یہ کیوں ہو، وہ کیوں؟ صاف صاف بولنے کا اللہ کا حکم ہے، بس ختم. قرآن کی بات کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے نہیں کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں تم پہلی جو جاہلیت ہے اس زمانے کی جو عورتیں تھیں ان کی طرح تم جہالت کا مظاہرہ مت کرو، بے پردہ مت گھومو. کچھ سمجھدار غیر مسلم عورتیں بھی ہیں. کل اس میں ایک عورت کی کلپ سن رہا تھا، غیر مسلم ہے وہ سمجھا رہی ہے. کیا تہذیب ہے یار؟ ہمارا انڈیا کا کلچر تو یہ نہیں تھا. تم لوگ کیا بننا چاہتی ہو؟ نہیں کینیڈا میں ایسا ہے، امریکہ میں ایسا. تم کہاں ہو؟ کینیڈا میں ہو تم. ہمارے بھارتی سنسکار یہ ہیں، وہ سمجھا رہی ہے اپنی عورتوں کو. ہم مسلمان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے جتن کیے. وہ کس کے لیے؟ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری ماں کی عزت کی حفاظت کے لیے. کہ ہماری بیٹی کیسے عزت، کون سا باپ چاہتا ہے کہ اپنی بچی کی کوئی کیا کرے، ریپ کرے؟ پھر بھی اپنی بچیوں کو اس طرح آزاد چھوڑنا، اسے کیا کہیں گے؟ اسے یہی کہیں گے کہ یہ بے حیا بن گیا ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا جو لوگ بھی بے حیائی کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ.
دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بے پردہ جانا یہ بے حیائی کو فروغ دینا ہے۔ اپنی بچیوں کو بے حیا چھوڑنا، کالجوں میں، ہاسٹل میں، اسکولوں میں بے حیائی کو فروغ دینا ہے۔ تو پڑھانا نہیں کیا؟ کس نے کہا نہیں مت پڑھاؤ؟ کہاں کہاں کس کس کے اوپر خرچ کرتے یار مسلمان۔ تم لوگ اپنا کالج کھولو نا یار، تم لوگ اپنا اسکول کھولو نا یار، اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیم کے مطابق وہاں پر بچوں کی تعلیم کا کوئی نظم کرو نا یار۔ وہ چھوڑ کر کے غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسکول کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ سیکولر بنا کر کے وہاں بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں یار، ہم لوگوں کا اسکول ہے یار، ہم اپنے بچوں کو جیسا چاہے ویسا یونیفارم پہنا سکتے یار، نہیں پہناتے، وہی ان کے جیسا ہی چلتے۔ تو پھر انہوں نے ایک دکان کھولی، تم نے بھی دکان کھولی، تم نے کون سا بڑا تیر مارا؟ وہاں جانے کا نہ کو یہاں جانے، کم از کم ایمان بچنے دو۔ ایمان نہیں، حیا نہیں بچنے کا، خالی ایمان۔ ارے یار ایمان حیا دو بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جہاں حیا گیا وہاں ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایمان بچا تو بس ہے، توحید رہا تو بس ہے۔ تب تو سب لوگوں کو حکم کرو نا، اللہ نے کہا نا شرک سے بچو، ہے نا، باقی سب گناہ ہمیں معاف کر سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اجازت دیا اللہ نے، شرک ایک مت کرو باقی سب گناہ کرو۔ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، نماز مت پڑھو، ماں باپ کی بدتمیزی کرو، یہی سمجھ ہے ہماری اسلامی سمجھ؟ توحید تو باقی ہے۔ تو بے حیائی کہ ارے یار آدمی بے حیا ہوتا ہے نا، بے حیا ہوتی ہے نا، اس کا توحید کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہماری کیا ہو رہی ہیں؟ مرتد ہو رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگوں کو۔ جہاں حیا چلا گیا نا وہاں ایمان بھی سلام۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا میرے بھائی، میری بات نہیں ہے۔ لا حیا لا ایمان لمن لا حیا، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا چلی جائے تیرے اندر سے تو جو کچھ چاہے کرے گا، انسان کچھ بھی کرے گا۔ حیا چلی گئی نا تو پھر یہ زنا بھی کرے گی اور اپنے بچے کو ٹوائلٹ میں جنم بھی دے گی اور وہاں پھینکے گی، چلی جائے گی، اسے کچھ بھی پرواہ نہیں۔ میرے باپ کا کیا ہوگا، میری ماں کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا روشن نام کیا ہو، کچھ پرواہ نہیں اس کی، کیونکہ ہم نے اس کے لیے کیا کر دیا ہے؟ ایسے ماحول میں بھیج دیا ہے جہاں پر بے حیائی کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الفواحش، میرے بندوں تم فواحش اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ ما بطن و ما ظہر، جو ظاہری ہو باطنی ہو۔ ابھی میں اگر ترجمہ غلط کر رہا ہوں، کسی بھی عالم سے اس ٹکڑے کو جا کر کے پوچھو قریب بھی مت جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ ارے زنا مت کرو، اللہ نہیں فرما رہے، کیا بول رہے؟ قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانے کی یہی چیزیں ہیں، بے پردہ، ہم خود بھی پردہ کریں، ایسی عورتوں سے بات نہ کریں جن عورتوں سے بات کرنا ہمارے لیے منع ہے۔ آپ خالہ سے بات کرتے، پھپھی سے بات کرتے، ماں سے بات کرتے، بہن سے بات کرتے، بھانجے سے، بھتیجے، اوکے۔ خلیری بہن، ممیری بہن، چچیری بہن، تائری بہن، پھپھیری بہن منع ہے، سمجھ رہے؟ چاہے ناراض ہو کیوں نہ ہو، نہیں ہے ہمارے اسلام میں نہیں ہے بے پردہ۔ یہ بے پردے کی کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے پردہ بولے تو خالی عورتوں کے لیے، پردہ مردوں کے لیے بھی لازم ہے۔ کیا ہے پردہ بولے تو؟ برقع پہن کے جاننا۔ ارے عورت کا غیر محرم سے بات کرنا منع، مرد کا اور غیر محرم عورت سے بات کرنا منع، یہ ہے پردہ۔ سورہ نور پڑھے، سورہ احزاب پڑھے۔ نہیں ابھی برقع پہننا یہ تو اب لوگوں نے پہنا ہے نا، پہلے برقع تھا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، سورہ احزاب۔ اسی لیے تمہیں بولتا ہوں کہ جب اپنی بچیوں کی ودا کرنے کا، رخصتی کا موقع ہے، ابھی شادی کو 1 مہینہ 1 سال ہے، تبھی سے اپنی بچیوں کو پڑھانا شروع کرو۔ سورہ احزاب، سورہ نور پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو، سمجھاؤ کیا کہا اس میں۔ عورتوں سے کہا، کون سی عورت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ جب بھی تم صحابہ سے کچھ پوچھنا ہو پردے کے آڑ میں پوچھو، یعنی تمہارا فیس دکھنا نہیں ہے کس کو، اس کے لیے کچھ بھی اپائے اپناؤ، کچھ بھی طریقہ اپناؤ، گھر میں چرو، باہر مت جاؤ۔ اچھا گھر جا رہے ہیں
تو پھر اپنے آپ اتنا کور کرو کہ تمہارا چہرہ بھی کسی کو پہچاننے میں نہ آئے، کون ہے معلوم نہ ہو، یہ بڈھی ہے جوان ہے پتہ ہی نہ چلے۔ اب تو ایسے سے برقعے پہنتے ہیں جس پہ صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں کون ہے، عمر والی ہے یا پھر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، باقرہ ہے، سیبہ ہے، سب معلوم ہو جاتا ہے۔ بلکہ اب تو ایسے سے اللہ حفاظت فرمائے، وہ برقعے کے بھی نام آئے، بٹر فلائی کہتے ہیں، برقعے کو بھی نام آئے۔ بعض تو ایسا پہنتے اللہ حفاظت فرمائے اس میں چربی کتنا ہے، گوشت کتنا ہے، پورا معلوم ہوتا ہے اس کے بدن میں، اتنا ٹائٹ۔ یہ پردہ ہے، یہ بے حیائی کا مظاہرہ ہے اور کچھ نہیں، اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ ہم برقع پہن کے ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ ہی سمجھتے ہم لوگ۔ تو پردہ مردوں کے لیے بھی لازم ہے، مرد بھی جو ہے نا غیر محرم، وہ بیوی کو بولتا ہے اس سے بات نہیں کرنا، اس سے بات نہیں کرنا، وہاں نہیں جانا، انہیں خود بات کرتا ہے، کیا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے کس کو کہا ہے سورہ نور میں؟ مردوں کے لیے بھی کہا ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ پیغمبر آپ کہو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، نگاہوں کو نیچی کرے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو، دونوں سے۔ پھر وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے بھی کہیے پیغمبر کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کرے۔ دونوں کے لیے آرڈر ہے، سمجھ رہے؟ دیکھو مت، عورتوں کو بھی کہا گیا دیکھو مت، ایک دوسرے سے آکرشت ہو کر ہے نا آدمی پھر بات آگے بڑھتا ہے۔ عورت کے اندر کیا فرشتہ ہے؟ عورت بھی کوئی کیا ہے؟ انسان، مرد بھی انسان ہے، دونوں سے کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ذالک ازکی، یہ پاکیزگی کا سبب ہے، تم پاکیزہ رہو گے، تم پاک رہو گے۔ یہ اللہ کا فرمان سمجھ میں نہیں آتا۔ پاک بولے تو کیسا؟ صابن سے دھو تو وہ پاک، روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ، دلی طور پہ، ہر ایک اعتبار سے تم پاک رہو گے، تمہارا دماغ خراب نہیں ہوگا، تم ہمیشہ سکون میں رہو گے۔ جیسے تمہاری نگاہ کسی غیر محرم پر پڑے گی یا تمہاری نگاہ کسی غیر محرم او مرد پر پڑے گی، وہاں سے شروع بے چینی، انہیں دیکھنے میں اچھی ہے چلو اس سے بات کریں گے، انہیں دیکھنے میں اچھا ہے چلو اس سے بات، اس کے بعد میں جو شروع ہوتا ہے نا سلسلہ، پھر ختم کہاں ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ تو ولا تق، تو میں نے اسی لیے کہا سورہ نور پڑھے تو سمجھ میں آیا، ولا تقربوا کا کیا معنی ہے؟ قریب مت جاؤ، کیا ہے؟ اجازت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے روم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ انعم علینا بالایمان وہدانا الی دین الاسلام، الحمدللہ الذی علم القرآن، قرآن دیا، قرآن کی تعلیم ہمیں اللہ نے دی، بہت بڑی دولت ہے۔ خیر، تو ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها ما بطن، ظاہری ہو باطنی ہو، قریب مت جاؤ۔ کھلا زنا بھی حرام، چھپ کر کرنا بھی زنا حرام۔ یورپ میں آپ دیکھیں گے رضامندی کے ساتھ کوئی کرے نا، ایڈلٹ رضامندی کے ساتھ، لڑکا لڑکی راضی ہے، کر سکتے، کھلا بھی کر سکتے، کام بھی کر سکتے، سمجھ رہے؟ ہاں زبردستی نہیں کرنا، سمجھ رہے؟ یہ ان کا حکم، ان کا یہ قانون۔ اسلام میں اجازت اس لیے، بلکہ اگر ثبوت پیش کیا نا کسی نے تو پھر اسے شادی شدہ ہے تو پھر اسے کیا کر دیا جائے گا؟ سنگ سار کر کے، پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہیں دھرتی پہ لائے کے رہنے کے قابل ہی نہیں۔ شادی ہونے کے باوجود بھی اتنا گندا کام کیا، لڑکی ہو لڑکا ہو، مرد ہو عورت ہو، شادی نہیں کیا ہے 100 کوڑے لگا۔ ہاں وہ زمانے میں 100 کوڑے، ابھی کے زمانے میں 10 کوڑے کھائیں گے نا انہیں مر جائیں گے۔ 100 کو وہ کیا بولتے جلات کو ہے نا، 100 لگانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، سمجھ رہے؟ جلات دیکھا ہے کیسا رہتے ہیں؟ آج کا انسان دیکھو کیسا ہے، کت ماروں مرے گئے۔ یہ ہے آرڈر سورہ نور میں۔ یہ کیوں اللہ نے آرڈر دیا ہے؟ زنا کرنے والوں کو ایسا کرو بول کے، تاکہ کوئی زنا کے قریب بھی نہ جائے، نہ پھٹکے، لیکن اس کے لیے اسلامی حکومت ہوگا۔ خیر، یہ بتا رہا تھا جتن، اللہ نے کتنے جتن کیے، زنا نہ ہو، بے حیائی کا ارتکاب نہ ہو۔ اب یہ بے حیائی کی ان لوگوں نے ایسا عام کر دیا ہے، اب بچیاں باپ سے محفوظ نہیں، بچیاں باپ سے محفوظ نہیں۔ سوچو کیوں؟ باپ کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ حفاظت کرنا، گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے،
گندی گندی کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہے؟ بھائی سے بھان محفوظ نہیں، بھانجی سے محفوظ نہیں، ماموں سے، بھتیجی چاچا سے محفوظ نہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کی تنہائیاں کیا ہو رہی ہیں؟ گندی ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ گندا دیکھتے ہیں، گندا سنتے ہیں، گندا سوچتے ہیں، تو پھر گندا ہی کام کریں گے نا۔ نہیں سمجھے؟ ایک پیالہ ہے، 4 نالی ہے، نالی سے کیا آ رہا ہے؟ گندا گندا پانی آ رہا ہے، تو کیا؟ ارے اس پیالے میں کیا جمع ہوگا؟ امرت، دودھ، چاروں سے، آنکھی سے بھی گندا، کان سے بھی گندا، دماغ سے بھی گندا، دل سے بھی گندا، پورا جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ دل میں جا رہا ہے۔ پھر اچھے اچھے فرشتوں جیسے خیالات آئیں گے کیا بولتے ہیں شاگرد؟ جو دیکھتے جو سنتے وہی نا کام کریں گے ہم۔ اس لیے آج یہ جو زمانہ جس میں ہم گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ بے حیائی کا ایک دم ہائی لیول میں چلنے والا، ہائی ٹیک لیول پہ چلنے والا بے حیائی کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ اس لیے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ قدم بڑھانا ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں یا اپنے حیا کی حفاظت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہے۔ خیر، تو یہ چوتھا حکم، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ۔ کتنا بھی بولے تو کمی سمجھ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندے کو اللہ برباد کرنا چاہتے ہیں نا، برباد، تو اس کے اندر سے حیا نکالتے ہیں۔ اس لیے حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ حیا ہے نا، مرد عورت دونوں کے اندر ہونا ہے۔ ہم حیا سنتے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں ہے۔ پردہ بولتے کیا سمجھتے ہیں؟ عورتوں کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے؟ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے۔ سورہ نور، سورہ احزاب سب کے لیے ذات ہے۔ خالی برقع نہیں پہننا ہے کس کو، چادر اوڑھ کے جانا نہیں ہے کس کو، مرد بن، باقی آنکھوں کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا، حیا اپنے اندر لانا مردوں کے لیے بھی لازم ہے۔ عورتیں جب اعتراض کرتی ہیں نا، صاف بولنا چاہیے عورتوں کو، بھائی بھید بھاؤ اللہ نے نہیں کیا ہے، بھید بھاؤ ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے، قرآن کو جو ہم لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مردوں کو دیکھ کر کوئی آکرشت جلدی نہیں ہوتا، عورت کو دیکھتے ہی آدمی، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ تم اپنے آپ کو ڈھانک کر دے گا، اس کے لیے کوئی بھی تم اپائے اپناؤ۔ اپنی زیب و زینت کے اظہار نہ کرو، زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، عطر لگا کر کے، خوشبو لگا کر گھر کے باہر مت جاؤ۔ عورتوں کو کہا، ہمارے نبی نے فرمایا، عطر لگا کر کے جو عورت جاتی ہے تو وہ فاحشہ ہے، گندی عورت ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہی ہے؟ غیر محرم کو اپنے طرف کھینچ رہی ہے، مائل کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، دوسروں کو مائل کرنے والے اپنے طرف، اٹریکشن اسے کیا ہی دوسروں کو اپنی طرف مائل کر، خود بھی مائل ہونے والی، دونوں پر اللہ کی لعنت نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها، ظاہری ہو منها وما بطن، یا باطنی ہو، کھلم کھلا ہو، چھپ کر ہو، قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ۔ پانچواں حکم فرمایا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی بھی جان کو قتل مت کرو۔ النفس، جان، انسانی جان، خاص کر کے انسانی جان کو، نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، بولتے ہیں کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہاں تو جاندار کہا ہے، وہاں نفس میں سب مراد ہے، انسان بھی، حیوان بھی، سب کو مرنا ہے، کیڑے مکوڑے سب کو ختم ہونا ہے، صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات ہی باقی رہے گا۔ تو یہاں نفس سے مراد انسانی جان ہے۔ انسانی جان چاہے مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، فرمایا کہ قتل مت کرو، مرڈر مت کرو، بہت بڑا گناہ ہے کسی کا مرڈر کرنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ اگر ہو تو پھر قتل کیا جا سکتا ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا منع ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری کائنات کے انسانوں کو قتل کرنا ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، کسی کی جان بچائے ایک انسان کی تو سارے انسانیت کی جان بچانے کے برابر ثواب، کسی کی جان لیا تو پھر اس جان لینے کے بعد سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سب سے پہلے مرڈر کرنے والا کون تھا؟ وہ قابل تھا نا۔ اب جتنے بھی قیامت کے دن مرڈر ہوں گے نا، سب قتل، سب مرڈر کا جو گناہ ہوگا نا، اس گناہ کا ایک حصہ کس کے اوپر بھی؟ قابل کے اوپر ڈالا جائے گا۔
جو سب سے پہلے مرڈر کرنے والا ہے۔ قتل کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 ہیں۔ اسلامی حکومت ہے، حاکم کی طرف سے اگر کوئی مقرر ہے قتل مطلب سزا دینے کے لیے تو یہ 3 آدمیوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے نا، اس کو دھرتی میں رکھنے کا نہیں ہے، اس کو مار کے ختم کر دو، ہاں معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ ایک جائیں گا نا، باقی کروڑوں اچھے سے رہیں گے۔ انڈرسٹینڈ؟ اسی طرح کوئی کسی کو مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، تو یہ قاتل ہے نا، اس کو بھی مرڈر کرو، ختم کرو، تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی کو قتل کرنے سے پہلے ایک بار نہیں کروڑ بار سوچے قتل کیا میں گیا۔ سمجھ رہے؟ ہاں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے میرے لوگوں، میرے بندو۔ اللہ نے فرمایا ایک آدمی جو قتل کرتا ہے نا اس کو قتل کرو، اللہ نے فرمایا یہ قصاص ہے۔ اسلامی حکومت میں قصاص کیا ہے؟ لازم ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کی جان محفوظ رہے۔ ہاں اب چونکہ قصاص نہیں ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا، قصاص اچھا لگتا ہے؟ ایک آدمی کو کھلے عام قتل کیا جائے اچھا لگتا ہے؟ نہیں نا۔ ہاں اللہ کا حکم ہے قتل کرو، کیوں؟ کیونکہ اس کو قتل کریں گے بعد میں کوئی بھی کسی کو مرڈر کرنے نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے؟ اب ایسے میں کیا ہوگا؟ سب کے اندر ڈر بیٹھ جائے گا، خود بخود امن امان، سب کی جان مال سب محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہے ہم لوگ اتنی بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک آدمی کون ہے؟ زانی، شادی شدہ۔ دوسرا کون ہے؟ قاتل، جو کسی کو قتل کیا، اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا وہ جو مسلمان تھا لیکن اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ اسلامی حکومت میں مرتد کی سزا بھی قتل ہے، اسے بھی دھرتی میں نہیں رکھا۔ کیوں؟ یہ رہے گا نا دوسرے لوگوں کا بھی اسلام خراب کرے گا۔ سمجھ رہے؟ کافر سے بھی بدتر ہے کون؟ مرتد۔ کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں اسلامی حکومت میں، کیا خان صاحب، لیکن مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ اسے بولیں گے کیا توبہ کرو؟ نہیں، ہرگز توبہ نہیں کرتا۔ اچھا قتل یہ یعنی اسلامی حکومت میں کہاں تم یہ بھی سن کر اگر 3 آدمی قتل کر سکتے ہیں۔ اسلامی حکومت ہونا اور پھر حاکم کے طرف سے انہیں مقرر ہونا قتل کرنے والا، ہما شما کوئی بھی مل کر کے جا کے کسی کو بھی انہیں مرتد ہوا سو قتل کرو، انہیں کس کا مرڈر کرا تو میں اپنے انکی سے دیکھا سو اسے قتل کرو، انہیں میں شادی شدہ ہو گئی انہیں میں کرا تھا ایک بار جا کو نکو سو کام، چلو اسے بھی قتل کرو، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلامی حکومت ہونا اور حاکم کی طرف سے انہیں مقرر، اس کے لیے اجازت ہے قتل کرنے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ سب جانتے ہیں نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کس طرح انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، کیا بے رحیمانہ انداز، کھانا پانی بند کر دیا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس موقع پر گھر کے اوپر چھت پہ کے اوپر کھڑے ہو کر کے باغیوں سے کہا 3 وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے نا، میں نے تینوں گناہ نہیں کیے، شادی شدہ ہوں میں شادی سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی یہ گناہ نہیں کیا، یعنی زنا نہیں کیا، میں نے کسی کا مرڈر بھی نہیں کیا، اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہوا میرے کو اسلام کے بارے میں ذرا شک بھی نہیں ہوا چھ جائے کہ میں اسلام کو چھوڑوں، تو تینوں گناہ میں نے نہیں کیے، تو تم لوگ میرے کو کیوں مار رہے؟ پوچھا انہوں نے۔ باغیوں کے اوپر ذرا بھی اثر نہیں ہوا، کسی بات کا اثر نہیں ہوا، مار دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے بھی اسی حدیث کا حوالہ دیا، 3 وجہ سے ہی قتل جائز ہے، باقی کسی وجہ سے نہیں۔ اس لیے فرمایا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کا تباہ برباد ہونا آسان ہے ایک مسلمان کے قتل ہونے سے۔ سمجھ رہے؟ ایک مسلمان کا قتل ہونا ناحق اتنا بھاری ہے کہ ساری دنیا اس کے مقابلے میں ختم ہونا اللہ کو اتنا بھاری ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان جان کی قیمت۔ خیر فرمایا ذالکم وصاکم بھی فرمایا یہ باتیں ہیں، احکامات ہیں، وصاکم بھی، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں، یعنی تاکیدی حکم کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھدار ہو، تھوڑی سی بھی عقل ہو تو سچ، تھوڑی سی بھی سمجھ ہو تو سچی بات یہ ہے کہ تم ان میں سے کسی ایک گناہ کا بھی ارتکاب نہیں کرو، سمجھ جاؤ۔ ان میں سے کوئی بھی کیا ہے گناہ جو ہے نا آدمی سمجھ سکتا ہے، تھوڑا سا بھی عقل استعمال کرے گا، ہرگز وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ تھوڑی سی بھی عقل اس کرے گا نا اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کرے گا، تھوڑی سی بھی عقل اگر استعمال کرے گا اپنے
اپنی اولاد کو ناحق قتل بھی نہیں کرے گا. تھوڑی سی بھی اگر کام میں لائے نا تو کبھی گندے کاموں اور بے حیا کے کاموں کے قریب بھی نہیں جائے گا. تھوڑی سی بھی عقل اگر استعمال کرے گا نا تو آدمی کسی کا مرڈر بھی نہیں کرے گا. مرڈر یاد رکھیں، مرڈر میں یہ بھی کوئی جس طرح دوسروں کا مرڈر کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مرڈر کرنا بھی حرام ہے، یعنی خود کو